السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولز اردو لائبریری چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش باش ہوں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزے کا ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے خوشگوار زندگی۔ اس کی رائٹر ہیں ثانی رائٹس۔ یہ بہت ہی زبردست، فنی، کزن بیس اور نوٹی قسم کی لڑکی کا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی انسان کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ملتی بھی ہیں اور وہ کچھ پڑھ کر بھی خوش ہوتا ہے، اس لیے تھوڑے سے موڈ کو خوشگوار کرنے کے لیے آج ایک فنی ناول میں لے کر آئی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا، اسے ضرور پڑھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک کا بٹن لازمی پریس کیجیے گا۔ تو چلیں پھر اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ خوشگوار زندگی، رائٹر ثانی رائٹس۔ میں آئی کم ان سر؟ یس کم۔ باقی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ اپنی کزن کو ایسا اسٹوڈنٹ دیکھ کر زنائشہ کے حالات بھی کچھ مختلف نہ تھے۔ اس انسان کو سر کہہ کر حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ یو کین سٹ مس زنائشہ۔ تھینک یو سر، کہتے ہوئے وہ پانی کی بوتل پٹک کر رکھتے ہوئے بیٹھ چکی تھی۔ زونی، تم سر کو جانتی ہو؟ مائرہ نے کوہنی مارتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار، کزن ہے، غلطی سے، زنائشہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر بات ختم ہو چکی ہو آپ کی تو کلاس شروع کرنے کی اجازت چاہوں گا، ماہد نے گلا کھنکھاتے ہوئے طنزی انداز میں پوچھا۔ جی سر، مائرہ نے کہا۔ سو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک بزنس کے ریلیٹڈ ہے۔ ماہد کلاس لینے میں مصروف ہو چکا تھا اور باقی اسٹوڈنٹس بھی دلچسپی سے لیکچر لے رہے تھے۔ ماہد کا پڑھانے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ ماہد اپنے سر کی خواہش پر کالج میں 10 سے 12 دن لیکچر دینے پر آمادہ ہوا تھا کہ سر افضل کوئی نیو لیکچرار ہائر کر لیں۔ زنائشہ ماہد کے تایا ابو کی بیٹی تھی جس سے اس کی دور دور تک سلام دعا نہیں تھی۔ ماہد انتہائی سنجیدہ انسان تھا جبکہ زنائشہ شوخ چنچل سی لڑکی تھی۔ وہ لیکچر سے فارغ ہوا تو وائس پرنسپل میم ختیجہ کلاس میں آئی۔ ساری کلاس نے ادب سے انہیں سلام کیا۔ میم ختیجہ کوئی بوڑھی نہیں بلکہ 26-27 سال کی تھیں۔ سر، کیسی لگی ہماری اسٹوڈنٹس؟ ماہد کو تو ان کو آنا ہی نہ بھایا تھا اور اب یہ سوال۔ اچھی لگی۔ ہیو اے نائس ڈے، کہتے ہوئے ماہد کلاس سے نکل گیا۔ ہائے اللہ، میں میم ختیجہ کو اپنی بھابھی بنانے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں میں سے کوئی ایک تو سدھرے گا، کیونکہ میم ختیجہ سے زنائشہ بھی خار کھاتی تھی کیونکہ وہ اس پر اس کی مستیوں کی وجہ سے سختی کرتی تھی۔ بکواس نہ کر، مائرہ کو تپ چڑھی۔ زنائشہ بیٹا، آپ کو سمجھ آئی سر کی؟ یس میم، زونی نے فٹ سے سر ہلایا۔ اور باقی سب کو؟ یس میم، سر نے کافی ڈیٹیل سے سمجھایا۔ اوکے گڈ، بیسٹ آف لک۔ کلاس فری ہوئی تو کومل کے پیٹ میں چوہے دوڑے۔ یا زونی، چل کینٹین پہ کچھ کھا لیں، پڑھ پڑھ کر بھوک لگ گئی ہے۔ ہاں یار، سیم۔ زونی نے بیچاروں والا منہ بنایا۔ حالانکہ دونوں میں سے کسی نے بھی خاص دھیان سے نہیں پڑھا تھا۔ مائرہ صرف سوچ سکی ان کی سنگت میں وہ کون سا پڑھتی تھی۔ تینوں انتہا کی شرارتی تھیں اور زونی تو سب کی سردار۔ اس سے سر ماہد کی آمد سے ایک یہ مسئلہ تھا، کھل کر شرارت بھی نہیں کر سکے گی۔ انہوں نے جوس لے لیے اور کلاس میں آ کر کھانے لگیں۔ تب انہیں باہر سے میم نسرین کی آواز آئی جو ملازمہ پر غصہ ہو رہی تھی۔ یار میم نسرین خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں، سارا دن تو آیا جی کام کرتی رہتی ہیں، پھر بھی ان کو آرام نہیں، کومل نے افسوس سے کہا۔ ہاں یار، خود چاہیے ان کو، کوئی دوسری بار کھانا بھی نہ پوچھتا ہو، زونی نے جوس پیتے ہوئے کہا۔ کبھی تو احساس ہوگا، اسٹوڈنٹس ٹیچر سے سیکھتے ہیں، کیا ہم یہ سیکھیں؟ شٹ، مائرہ نے منہ بنایا۔ ہاں نا یار، کل ہادیہ زونی کی بہن نے مجھے آواز دی، میں نے روم سے ہی گلا پھاڑ کے کہا بکو، ماما کہتی ہیں یہ سیکھتی ہو کالج میں؟ کل تو کچھ نہ بولی، آج جا کر بتاؤں گی ماما، بالکل یہی سیکھتی ہوں، زونی کہہ کے ہنس پڑی۔ مائرہ نے ہنستے ہوئے اسے تھپڑ مارا۔ ویسے یہ سر ماہد پیارے ہیں۔ نہیں زونی،
زونی نے خاصا منہ بنایا۔ پیارے چھوڑ کڑوے کسیلے ہیں ہوں۔ کلاس میم خدیجہ کے غصے سے سب کو مخاطب کیا۔ ساری کلاس متوجہ ہوئی۔ آپ کا لیکچر ہے میم نسرین کے ساتھ اور سب یہاں ہیں۔ زنیشہ سس کہاں ہے آپ کی؟ میم خدیجہ کو خاصی تپ چڑھی جو ایکٹیو رہنے کی وجہ زنیشہ کو پروٹیکٹ بنا چکی تھی۔ وہ میم بیگ میں ابھی لگاتی ہوں۔ بیگ میں کیا کر رہی ہے؟ میم لگا تو رہی ہوں، زنیشہ نے فش سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ جائیں روم نمبر 3 میں کلاس لیں۔ اوکے میم۔ اور ایک بات، کوریڈور سے انسانوں کی طرح گزرنا، چوں چوں کرتے ہوئے نہیں۔ سب میم نسرین کی کلاسیں لینے کے لیے گئے۔ وہیں رکے سب۔ میم نسرین کا پارہ 7ویں آسمان پر تھا۔ پورے 10 منٹ لیٹ ہیں آپ سب۔ آپ کی سزا یہی کہ یہیں دروازے پر کھڑے ہو کر کلاس لیں۔ سب لیکن میم جونیئرز کے سامنے کیا ضد رہ جائے گی، ہر ایک گزرتے ہوئے دیکھیں گے ہمیں۔ زونی نے معصومیت سے سجائے کہا۔ شٹ اپ، اچھی بات ہے دیکھیں سب تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی میری کلاس میں لیٹ آنے کی غلطی نہ کرے، میم نے غصے سے کہا اور وائٹ بورڈ پر لکھنا شروع کیا۔ سب کو خاصی شرمندگی ہوئی، لیکن زونی کو ساتھ ساتھ بھوک بھی محسوس ہوئی تو بیگ سے لیس کا پیکٹ نکالا جس کے اندر موجود لیس کا چورا بن گیا تھا، پر پھر بھی وہ بڑے احتمام سے کھا رہی تھی۔ جیسے تیسے وہاں وقت گزرا، کلاس ختم ہوئی اور سب کلاس میں شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے آئے۔ یا اللہ میں تو تھک گئی ہوں، ٹانگیں درد کر رہی ہیں، مائرہ نے دہائی دی۔ اور کھاؤ لیس، زونی نے خالی ریپر مائرہ کو پکڑاتے مارتے ہوئے کہا۔ استغفراللہ، بھوک تو تم دونوں کو لگی تھی۔ ہاں تو چلی جاتی کلاس لینے، کومل نے نیچے دب سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کالج کے آف ٹائم کا وقت ہوا اور ایک رونا۔ یار انکل کو سمجھ کیوں نہیں آتی، رینٹ اتنا زیادہ لیتے ہیں اور پھنسا پھنسا کر لے جاتے ہیں مرغیوں کی طرح۔ مائرہ اتنی کم جگہ ہوتی ہے، سانس بند ہونا شروع ہو جاتی ہے میری۔ زونی نے روز کا رونا رویا اور چادر کرتے ہوئے بھاگی۔ کومل بچوں وہ آج تو کھڑکی والی سیٹ میری۔ کومل اور زونی ایک ہی وین میں آتی تھیں۔ رک جاؤ میری جان نہیں ہو، کومل دھائیاں دیتی ہوئی بھاگی۔ پیچھے مائرہ سکون سے بیٹھ گئی کیونکہ اس کے بھائی نے 5 منٹ بعد آنا تھا اور وین پر نہیں آتی تھی، اپنے بھائی کے ساتھ بائیک پر آتی تھی۔ جاتے ساتھ زونی بیگ پھینکتے ہوئے یونیفارم سمیت لیٹ گئی۔ ہادیہ ذرا فون تو لانا، آتے ساتھ ہی حکم جاری کیا۔ سانس بھی لیا کرو، آتے ہی ساتھ فون پکڑ لیتی ہو، زونی کی مما نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ارے مما کیا کرتی ہیں، دیکھیں بالکل بھی کسی نے میسج نہیں کیا، بے وقوف لوگ ہیں سارے۔ زونی نے فون سرہانے رکھا اور کچن میں گئی کچھ کھانے پینے کی غرض سے۔ پتہ نہیں کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جو ہائی فائی لوگوں کی طرح میز پر سجا سجایا کھانا کھاتے ہیں، چھوٹی سی جان پر اتنے بڑے بڑے ظلم، ہائے ربا! اس نے سالن پلیٹ میں نکالتے ہوئے دہائی دی۔ مہد گھر آیا۔ السلام علیکم دادو۔ مہد نے پروین بیگم کو سلام کیا۔ آ گیا میرا بیٹا، کیسا رہا دن؟ شبانہ مہد کی ماں نے اسے پانی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک گزرا۔ امی زنیشہ پوسٹ گریجویٹ کالج جاتی ہے؟ ہاں بیٹا، ماشاءاللہ سے گریجویشن کمپلیٹ ہو جائے گی اس کی اسی سال۔ اچھا، مہد نے گلاس دیتے ہوئے کہا۔ کھانا لگا دوں؟ نہیں امی، فی الحال سوؤں گا، مہد کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شبانہ گلاس کچن میں رکھ کر آئی۔ زونی کھانا کھا کے یونیفارم چینج کرنے گئی، چینج کر کے باہر آئی۔ باہر تو اسے اپنی چپل نہ ملی۔ ماما میری چپل کہاں ہے؟ اسے الجھن ہو رہی تھی ایسے فرش پر چلتے ہوئے۔ یہ رہی۔ حسیب، زونی کے بھائی نے اس کی طرف چپل اچھالی۔ حسیب کے بچے، دوسری کدھر ہے بتاؤ ورنہ تیری چپل باہر نالے میں پھینک آؤں گی، زونی نے غصے سے کہا۔ وہ رہی سیڑھیوں کے نیچے۔ انسلٹ کالج سے ہوتی ہے، غصہ مجھ معصوم پر نکالتی ہے۔ ماما، زونی آپی نے اتنا سخت مارا ہے مجھے، حسیب نے وہیں سے جھوٹی دہائی دی۔ رک ابھی کھا کر بھی جا، زونی نے دانت کھچائے۔ لیکن حسیب پھر پھرتی سے اس کی پہنچ سے باہر تھا۔ زونی کیوں مارا ہے؟ حسیب کو چھوٹا بھائی ہے، کتنی بار کہا ہے نانا
लड़ाई किया करो। जूनी के बाहर जाने से पहले हसीब दाले लगवा चुका था। मामा सच्ची मैंने कुछ नहीं कहा, चूहे को खुद से लग रहा है। जूनी ने सफाई पेश की। देखा मामा, आपके सामने आपके चश्म चरा को चूहा बोल रही है। हसीब ने तीली लगाई। हसीब चुप करो, बड़ी बहन है, तुम भी कम नहीं हो। मामा की बात सुनकर जूनी ने जबान दिखाई और कमरे में आकर लेट गई। इसे लेटते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि हादिया इसके साथ आकर लेट गई। मोटी थोड़ी जगह लो आकर कर फंसा दिया। उफ, क्या गुनाह किया था अल्लाह जी ने जो ऐसी बहन भाई मिल गए। जूनी बड़बड़ाती हुई फिर से नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। रात के वक्त मायरा असाइनमेंट बना रही थी कि कोमल का मैसेज आया। मेरी शहजादी, मेरी असाइनमेंट भी बना लाना, हम दोनों की तो राइटिंग एक जैसी है। मायरा को अफसोस होता था अपनी राइटिंग पे जो गलती से कोमल से मैच करती थी। नहीं बना रही, खुद बना ले, फ्री नहीं बैठी मैं। जवाबी कार्रवाई की गई। अच्छा ना मेरी जान, नहीं फिर सुबह मेरी तरफ से लेस डन। अब तो बना ले, मुझे पता है तुम बना लोगी, सो गुड नाइट। मायरा मैसेज पढ़कर आग बबूला हो गई। चुड़ैल सख्त चिड़चिड़ी है सख्त चिड़चिड़ी इसे अब अपनी असाइनमेंट के साथ साथ इसकी भी मुकम्मल करनी थी, सो इसने जल्दी से हाथ जाना शुरू किए। हमारा बेगम जूनी की अम्मी रोटियां बना रही थी जब जूनी वहाँ आई। मामा, आपको पता है महत, मेरा मतलब है महत भाई ने हमारा कॉलेज ज्वाइन कर लिया और हमारे क्लास भी ली आज। तो बेटा अच्छी बात है, ये तो घर की बात होगी। कोई भी मसला हुआ पढ़ाई में तो इनसे शेयर कर लेना। लो जी, यहाँ तो मिजाज ही और है। जूनी सिर्फ सोच सकी। कोई मसला नहीं, माशाल्लाह से लायक बच्ची है आपकी। फर्जी कॉलर झाड़ते हुए जूनी शेल्फ पर बैठ गई। जितनी लायक वाइक हो बेटा, जानती हूँ मैं। वो क्या कहते हैं, घर के बर्तन का पता होता है। मामा, आप भी ना कभी तो तारीफ कर दिया करें, आपकी ही बेटी हूँ। जूनी ने नीचे उतरते हुए कहा और वहाँ से राह फरार पकड़ी। क्योंकि सदा से कामों से भागने वाली लड़की, क्या पता हादिया की जगह बर्तन ना धोने पड़ जाते। फजर की नमाज पढ़ने के बाद ऐसी आँख लगी कि आँख खुलने में ही ना आई। मेरा पराठा, उफ। स्टॉप की तरफ भागते हुए जुनैशा भाग रही थी। बड़ी मुश्किल से पहुंची वहाँ। ड्राइवर साहब इसको छोड़ जाने के मूड में थे। वो भाग कर अंदर बैठी। जुनैशा, जल्दी आया करें, अक्सर बेशतर लेट होती हैं आप। अंकल, आप जल्दी आ गए हैं, मैं अपनी सही वक्त पे आई हूँ। फट से बहाना तैयार था। जी बिल्कुल बेटा जी, मैं ही जल्दी आकर गलती करता हूँ, आप तो लेट नहीं आती। ड्राइवर ने दांत पीसते हुए कहा। अंकल, कर लिया करें इंतज़ार, हम भी तो करते हैं छुट्टी के वक्त आपका। जूनी ने मुंह बनाते हुए कहा। मज़ीद कोई जवाब ना दिया। इनको पता था इन्हें माननी इसने अपनी गलती नहीं। जब वो और क्लास में पहुंची तो मायरा पहले से मौजूद थी। जूनी ने बैग रखा, चादर फोल्ड करके रखी और याद से शीशन लगाई कि फिर से इंसल्ट होने का खदशा था। अरे कोमल, गाड़ी में भी देख रही थी, मस्कारा लगा के आई हो। जूनी ने तफ्तीशी अंदाज में कहा। हाँ यार, चेक किया था, खुशक तो नहीं हुआ। कोमल ने बताया। कल से मैं भी लगा के आऊँगी। जूनी पहले से तैयार थी। तब तक किंजा इनके पास आई। जुनैशा मैम तुम्हें ऑफिस बुला रही हैं। या अल्लाह खैर। सीधा हाथ दिल पे गया। मैंने कुछ नहीं किया आज फिर। खैर वो ऑफिस की तरफ गई। मैं आई कम इन मैम। जी आए बेटा, मैम, खदीजा ने प्यार से कहा। वहाँ बाकी क्लासेस के भी प्रोटेक्टर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने बुलाया? वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, आप सबको ये मैसेज दें कि वो ग्राउंड में आए, बात करनी है इनसे। ओके मैम। सब ऑफिस से सीधा अपनी अपनी क्लासेस में गई और 10 मिनट बाद सारी गर्ल्स वहाँ जमा थी। मैम ग्राउंड में बने थोड़े ऊंचे स्टेज पर गई। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वालेकुम अस्सलाम मैम, स्टूडेंट ने जवाब दिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी जा रही है। पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग हट कर एक्टिविटी भी होनी चाहिए, सो हम कॉलेज में लेक्चर डे रख रहे हैं। मैं चाहती हूँ सब स्टूडेंट जोश व खरोश से इसको मनाएं और पाकिस्तान के कल्चर का इजहार करें। एक और अहम बात, ये कॉलेज में 5 हाउसेस बनेंगे जिनको अलग अलग सूबे और रंग दिए जाएंगे। मैम नसीन, ज़ारा,
اناؤنسمنٹ کر دیں۔ ہاؤسز کس کلاس کو کون سا صوبہ دیا جا رہا ہے؟ اسٹوڈنٹ پنجاب بلیک ہاؤس، بی ایس سی پارٹ 2 سندھ ہاؤس، سندھ ریڈ ہاؤس، بی اے پارٹ 2 بلوچستان بلو ہاؤس، ایف ایس سی پارٹ 2 گلگت بلتستان اورنج ہاؤس، ایف اے پارٹ 2 اینڈ لاسٹ ون ساری فرسٹ ایئر کے لیے خیبر پختونخوا بلو ہاؤس۔ آر یو ایکسائٹیڈ گرلز؟ یس میم، سب نے جوش سے کہا۔ سب سے زیادہ خوش زونی تھی جسے اپنے کلچر یعنی پنجابی کلچر ملا تھا۔ اب سب کلاسز میں جا سکتے ہیں، جو پلاننگ کرنی ہے کریں، تیاری کریں، جتنے والے ہاؤس کو انعام بھی ملے گا۔ کل سے پراپر آپ کو تیاری کر کے وقت دیا جائے گا۔ اوکے میم، تھینک یو۔ سب کلاسز کی طرف چل دیے۔ زونی، مائرہ اور کومل تو بہت خوش تھیں۔ کچھ دن پڑھائی کو ٹاٹا بائے بائے، لیکن ہماری قسمت کلاس میں انٹر ہوتے ہی 2 منٹ بعد ہٹلر سر ماہد بھی انٹر ہو چکا تھا۔ السلام علیکم سر، بامشکل ضبط کے پہرے بٹھاتے کہا۔ وعلیکم السلام اسٹوڈنٹس، آر یو ریڈی فار نیکسٹ لیکچر؟ سب خاموش۔ سر وہ ہمارا لیکچر ڈے ہے۔ زنائشہ کی زبان نہ رک سکی۔ آج؟ مجھے کسی نے انفارم نہیں کیا، ماہد نے کہا۔ سر آج ہی صبح اناؤنس کیا میم کنیزہ نے۔ اوکے، آج تو نہیں ہے نا، کلاس لے لیں۔ ابھی میں یہاں کلاس لینے آیا ہوں، نہ کہ آپ کا لیکچر یعنی آپ کا کلچر نامہ سننے، زونی کو گھورتے ہوئے کہا۔ سر آپ بھی کچھ آئیڈیاز دے دینا ہمیں، ہم نے پنجاب کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ کومل نے لیکچر سے بچنا چاہا۔ پنجاب ہمارا اپنا صوبہ ہے، بہت سے آئیڈیاز ہیں اسٹوڈنٹ، آپ ایزیلی کر لیں گے، زیادہ مسئلہ ہوا تو انٹرنیٹ سے ہیلپ لے لیجیے گا۔ جی سر، کومل نے کہا۔ تب تک آیا جی نے کلاس کا دروازہ نوک کیا۔ سر آپ کو آفس میں بلا رہے ہیں میم۔ جی آپ جائیں، آ رہا ہوں۔ ماہد کو تو رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا یہاں آنے کا۔ وہ آفس میں گیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ماہد نے سر سے جواب دیا۔ سر دراصل ہمارے کالج میں کلچر ڈے رکھا گیا ہے، تو سر افضل کی بھی خواہش ہے کہ آپ بھی اس میں شرکت کریں، اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کریں۔ میم خدیجہ نے کہا۔ جی میں کوشش کروں گا، تھینک یو۔ یو آر موسٹ ویلکم کہتے ہوئے ماہد باہر آیا۔ ٹیچر اسٹوڈنٹ سب ایک جیسے، اب یہ کام شروع کر دے ماہد بیٹا، کر شیئر آئیڈیاز، نہ کیے تو انسلٹ والی بات ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کلاس میں آیا۔ کلاس آپ کلچر ڈے کی تیاری کر سکتے ہیں بشرطے یہ کہ میرا سر کھائے بغیر۔ ماہد نے خوش نویدی سنائی۔ سر آپ بھی ہمیں جوائن کریں گے؟ ویسے ہمارا ہاؤس بلیک ہے تو ہم سوچ رہے تھے سب بلیک ڈریسز بنوائیں، مائرہ نے کہا۔ بلیک ڈریسز پہ اس نے زنائشہ کو دیکھا، کیونکہ ان کی دادو ہرگز اپنے کسی پوتے پوتی کو کالے رنگ کے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ اسٹوڈنٹ میں کوشش کر سکتا ہوں جوائن کروں، باقی یہ ڈریسز وغیرہ خود تک رکھیں، تب جو مناسب لگا وہ پہن کے آؤں گا۔ جی سر۔ میں تو بلیک قمیص کے نیچے پٹیالہ شلوار بناؤں گی اور اوپر گولڈن صحیح رہے گا نا؟ زونی کے خیالات شروع ہو چکے تھے۔ ہاں اچھا لگے گا، کومل نے کہا۔ میرے پاس آلریڈی بلیک ڈریسز کے انبار لگے ہیں، کوئی بھی پہن آؤں گی۔ مائرہ خوش نہ تھی اس کلر سے اور کومل بھی نیا سوٹ خریدنے کا سوچ رہی تھی۔ آئیڈیا، چٹکے بجاتے ہوئے ایک دم زنائشہ کھڑی ہوئی۔ ماہد حیرانگی سے اس کی طرف متوجہ ہوا جو پہلے فون میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ مس زنائشہ، آئیڈیا ہی آیا ہے، کوئی زلزلہ نہیں کلاس میں ہیں آپ؟ ماہد نے غصے کا اظہار کیا۔ اوہ سوری، میں بس یہ کہہ رہی تھی کیوں نہ ہم ایک ہیر اور رانجھا بھی بنائیں، کیسا رہے گا؟ ساری کلاس کو اس کا آئیڈیا پسند آیا۔ یہ آئیڈیا یونیک تھا، کسی نے سوچا نہ ہوگا۔ مجال ہے جو پڑھائی کی طرف ایسا دماغ لگایا ہو، ماہد سوچ سکا۔ ویل اچھا آئیڈیا ہے آپ کا۔ ماہد کو بھی اچھا لگا اس کا آئیڈیا۔ شکریہ سر، زنائشہ نے فخر سے کہا، جیسے پتہ نہیں کیا پتہ کر لیا ہو۔ زنائشہ معمول کے خلاف خوشی خوشی آج گھر آئی، آرام سے بیگ رکھا، چینج کیا اور سیدھا ماما کے کمرے میں گھسی۔ ماما بڑے پیار سے ان کے سرانے جا بیٹھی۔ جی بیٹا، وہ اٹھ بیٹھی۔ دادو کے گھر چلیں؟ نئی فرمائش؟ خیر ہے زونی؟
جی ماما، وہ دادوں سے کپڑے لینے کی اجازت چاہیے۔ زنائشہ نے اصل مسئلہ بتایا۔ ہیں، انہوں نے کب منع کیا تم لوگوں کو کپڑے لینے سے؟ دماغ ٹھیک ہے؟ نہیں ماما، وہ دراصل کالج میں کلچر ڈے ہے اور ہمارا ہاؤس بلیک ہے۔ میم نے سختی سے کہا ہے کہ بلیک ڈریس لینی ہے ورنہ نمبر کٹ جائیں گے۔ اب میری وجہ سے میری کلاس ہار جائے، مجھے منظور نہیں۔ پلیز، میں نے دادوں سے اجازت لینی ہے، صرف اس بار پہنوں گی، پکا؟ لیکن بیٹا وہ منع کرتی ہیں، انہیں نہیں پسند تو یہ بلا وجہ کی ضد کیوں؟ ماما پلیز پلیز، آپ چلیں تو صحیح۔ زونی نے ان کو منانا چاہا۔ ہمائرا بیگم کو خوشی تھی کہ ان کی بیٹی کو سب کا خیال ہے اور ان کو ایک بار کہتی تو انہوں نے لے دینے تھے، لیکن اسے اپنی دادوں کی بات بھی عزیز تھی۔ اچھا کھانا کھا لو، چلتے ہیں۔ نہیں ماما، وہیں سے کچھ کھا لوں گی۔ یہ لیں اپنا دوپٹہ، اٹھے نا، اس نے پہلے ہی تیاری پکڑ رکھی تھی۔ اچھا پاپا، چل رہی ہوں۔ زنائشہ اور ہمائرا مہت لوگوں کے گھر گئی۔ جبران پروین بیگم کا چھوٹا بیٹا تھا اور عمران بڑا۔ زونی کے پاپا دونوں بھائیوں کی شادی پروین بیگم نے ایک ساتھ کی۔ وہ دونوں کی خوشیاں جیتے جی دیکھنا چاہتی تھی۔ عمران کے ہاں 6 سال بعد زنائشہ کی پیدائش ہوئی، لیکن جبران کو اللہ نے جلد ہی اور اللہ نے مہد سے نوازا۔ مہد اور زنائشہ میں 6 سال کا فرق تھا۔ مہد اکیلا تھا اور زنائشہ لوگ 3 بھائی تھے اور 2 بہنیں۔ 3 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں، 1 بھائی۔ السلام علیکم دادو، کیسی ہیں آپ؟ وہ گرم جوشی سے ان سے ملی۔ پرے ہٹ، آج یاد آئی دادو کی کہ وہ بھی زندہ ہے۔ توبہ توبہ، 4-5 دن پہلے تو آئی تھی۔ زنائشہ نے شابینہ چاچی سے ملتے ہوئے کہا۔ ہاں تو روز آتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ اوہو دادو تو بڑے فخر نخرے دکھانے کے موڈ میں ہیں۔ اور پھر سے ان کے پاس بیٹھ گئی تو انہوں نے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑھائی کا پوچھا۔ اچھی جا رہی ہے دادو، آپ سے اجازت چاہیے تھی، زنائشہ نے لاڈ میں کہا۔ جی میرا بچہ، کیسی اجازت؟ دادو وہ نا ہمارے کالج میں کلچر ڈے ہے، اس کے لیے بلیک کلر کے کپڑے لینے ہیں۔ دادو پلیز منع مت کریے گا، کبھی نہیں کہا، اس بار ضروری ہے، ایک بار ہی پہنوں گی، اس کے بعد نہیں پہنوں گی، پکا؟ پلیز نا میرے بچے، ہم لوگ کم ہی پہنتے ہیں اس رنگ میں کپڑے، پر تم لے لو۔ اب وہ کیا کہتی، انہیں ویسے ہی لگتا تھا کہ جو بھی کالے کپڑے پہنے سے نظر لگ جاتی ہے۔ شکریہ دادو، آپ بہت اچھی ہیں۔ مہد کو کب سے آوازیں آ رہی تھی، وہ باہر آیا۔ السلام علیکم تائی امی، کیسی ہیں آپ؟ ان کے سامنے جھکتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک، تم کیسے ہو؟ اللہ کا شکر تائی امی۔ ہمائرا نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ زونی سلام کرو۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ مہد، پروین بیگم نے اسے بلایا۔ جی دادو۔ بیٹا تائی امی کے ساتھ جانا اور زنائشہ کو جیسے کپڑے چاہے ویسے دلا دینا۔ جی اچھا دادو۔ مہد نے زنائشہ کی طرف سے دیکھا تو اس نے اکڑ دکھائی کہ دیکھ لو میری اہمیت۔ تائی امی کب تک چلنا ہے؟ کل جائیں گے، آج میں بہت تھک گئی ہوں، زنائشہ نے فٹ جواب دیا۔ بات کر کے مہد نے سوچا، چچی آج آپ نے کیا بنایا ہے؟ ہمائرا تو دیکھتی رہ گئی۔ بیٹا کریلے گوشت بنائے ہیں، مہد کو پسند ہے نا تو اس لیے۔ اوہ، خود کون سا کریلے سے کم ہے؟ زنائشہ بڑبڑائی۔ لاؤ تمہارے لیے، شبانہ نے پوچھا۔ نہیں چاچی، میں خود لے آتی ہوں۔ آپ بیٹھے نا، اچھا نہیں لگے گا، آپ جائیں۔ اور دادو، آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ ہاں میری جان، بنا دو۔ وہ اپنی دادوں کو سب سے زیادہ عزیز تھی، آخر اتنی دعاؤں کے بعد جو ملی تھی۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی، باقی لوگ اپنی باتوں میں لگ گئے۔ مہد پانی پینے کی غرض سے کچن میں گیا، بوتل نکال کر شیلف میں رکھی، گلاس میں پانی ڈالا۔ زونی تو اسے ملاحظہ کر رہی تھی کہ وہ تو بوتل کو ہی منہ لگا لیتی، اتنی محنت سے بہتر تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، میرا بھی گھر ہے یہ۔ مہد نے اسے گھٹنے پر چوٹ کی۔ جانتی ہوں، بس یہ سوچ رہی تھی کہ وقت کی قدر نہیں ہے آپ کو، منہ لگا لیتے بوتل کو تو بھی پانی پی لیتے، پیاس بجھ جاتی۔ زنائشہ نے بڑی سمجھداری سے بات کی۔ اور ریلی مس زنائشہ، آپ تو بڑی سمجھدار ہیں، بہت شکریہ۔ وہ کھانا لے کر وہاں لگے چھوٹے سے میز کی طرف گئی جس کے گرد چیئر رکھی تھی۔
وہ بوتل فریج میں رکھنے لگا تو زونی کی آواز سے رکا۔ یہ بوتل مجھے دے دیں۔ یہ لو۔ وہ بوتل رکھتے ہوئے چلا گیا۔ زنائشہ نے آرام سے کھانا کھایا۔ اچھی سی چائے بنائی۔ یہ خاص کرامت بھی دادو کے لیے تھی، ساتھ ماما اور باقی لوگوں کے لیے بھی بنائی۔ سب کو پیش کی سوائے کھڑوس کریلے کے۔ ارے بیٹا، مہت کو بھی دے آؤ۔ دادو کے کہنے پہ وہ چائے لے کر مہت کے روم میں گئی۔ کھٹاک سے دروازہ کھولا۔ ماہیجہ شرٹ چینج کرنے کے لیے بٹن کھول رہا تھا اس کے ہاتھ میں، اور زنائشہ نے رخ موڑ لیا۔ بیوقوف لڑکی، نوک کر کے نہیں آ سکتی؟ اس نے بٹن دوبارہ بند کرتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری، وہ یہ چائے دینے آئی تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل پر چائے رکھ کر بھاگ گئی۔ وہ بھی بیڈ پر آ کے بیٹھا، چائے کا کپ اٹھایا۔ 1000 بار خود کو یقین دلایا چائے ہی ہوگی۔ گھونٹ بھرا تو پتہ چلا کہ دی گریٹ زنائشہ میں صرف ایک ہی کوالٹی اچھی ہے، اور وہ ہے اچھی چائے بنانے والی۔ وہ سکون سے گھونٹ گھونٹ چائے پیتا رہا اور ختم کر کے شرٹ چینج کر کے لیٹ باہر نکل گیا۔ زنائشہ گھر آتے ہوئے بہت خوش تھی کہ اسے اجازت مل گئی۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ زنائشہ، مائرہ، کومل اور ان کی کلاس فیلو تیاری میں مگن تھی۔ ماہر نے آج کالج جانا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے مطابق اس کا وہاں کوئی کام نہیں تھا۔ یار، ہمیں زیادہ سے زیادہ چیزیں اکٹھی کرنی ہوں گی اپنے کلچر کو پریزنٹ کرنے کے لیے، جیسا کہ بڑی بڑی کرسیاں، وہ ہوتی ہیں خاص بیٹھنے کے لیے، چارپائی وغیرہ۔ مائرہ نے کہا۔ صحیح کہا یار، اور نزدیک تم ہی ہو، یہ سارا انتظام تم ہی کرو گی، کومل نے کہا۔ میں نے کافی سرچ بھی کیا ہے، ہم آرٹیفیشل کنواں بھی بنا لیتے ہیں، ایک پینٹنگ بھی بناتے ہیں جس میں پنجابی کلچر کے دولہا دلہن ہوں گے، اور اپنے دروازے پر بڑا بڑا لکھ کے لگائیں گے کہ جی آیا نو۔ کیسا؟ زونی نے آئیڈیا دیکھ کر رائے چاہی۔ بیسٹ، مائرہ کو پسند آیا۔ اوہ خدایا، کھانے پینے کا سامان! کومل کو غش پڑ رہے تھے کہ کھانے کا کچھ نہیں رکھنا۔ ارے یار، روٹی رکھیں گے، ساتھ میں دہی مکھن وغیرہ ہیں، اس دن ہم یہ کھائیں گے۔ کومل کا پھر سے منہ بنا۔ اف میری ماں، یہ رکھنا ہے، پریزنٹیشن اچھی رہے۔ بیوقوف، مائرہ نے سمجھایا۔ اوکے اوکے۔ خیبر پختونخوا والے پٹھانوں کی چیزیں اکٹھی کرنے میں مصروف تھے، جو تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ آخر وہ پنجاب کے شہر گجرات سے تھیں اور کلچر ملا خیبر پختونخوا کا۔ خیر، وہ بھی فرسٹ ایئر تھی، اپنا اس کا منوانا اچھے سے آتا تھا۔ ریڈ ہاؤس یعنی سندھ کے کلچر والے اسٹوڈنٹس، اجرک اور سندھی ٹوپیاں، ان کے سندھی کے الفاظ سمجھنے اور ان کلچر سے ریلیٹڈ چیزیں اکٹھے کرنے میں مصروف تھیں۔ سب اسٹوڈنٹ خوش تھے، یہ ایکٹیویٹی سب سے ہٹ کر تھی، اس نے ان کو کافی انفارمیشن مل رہی تھی اپنے باقی کلچر کے، ان کے پہننے اوڑھنے، رہنے سہنے، کھانے پینے کے۔ کافی دلچسپ دن رہا تھا۔ زنائشہ کو اپنے لیے کپڑے لینے جانا تھا، سو اپنی تیاری کر رہی تھی، تب حسیب وہاں ہادیہ پہ نازل ہوا۔ پیاری آپی، ہم جا سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ حسیب نے شریر میں ڈبو کر کہا۔ جی نہیں، اب نکلو یہاں سے، زونی نے کہا۔ آپی یار، میں تو تنگ نہیں کرتی، مجھے ساتھ نہیں لے کر جا رہی تو کچھ لے گا میرے لیے، ہادیہ نے کہا۔ ہاں ہاں، میرے لیے بھی کھانے کے لیے۔ حسیب کیوں پیچھے رہتا؟ اوہ ہو، وہ اکتا کر بیٹھ گئی۔ تم لوگ چلے جاؤ، میری خیر ہے۔ سچ کہہ رہی ہیں آپی آپ؟ حسیب خوش ہوا۔ نہیں جا رہی ہوں میں خود، جلدی سے بات پلٹی۔ کیا بھروسہ وہ دونوں اسے چھوڑ کر خود چلے جائیں۔ زنائشہ، ماجی، شبانہ اور ہمارا بازار آئے تھے، شبانہ نے بھی کچھ خریدنا تھا، اسی لیے وہ بھی ساتھ چلی آئی۔ زنائشہ کو تو کچھ پسند نہیں آ رہا تھا، آخرکار ایک شاپ پر اس کو اس کے من پسند کپڑے مل گئے تو وہ سب نے شکریہ ادا کیا۔ وہاں سے اس نے کپڑوں کی مناسبت سے جھمکے، ٹیکا خریدا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ صاف مطلب کہ اب کچھ کھایا پیا جائے، لیکن شبانہ مائرہ کو لیے دوسری شاپ کی طرف چلی گئی اور مہت گاڑی کے پاس ہی کھڑا رہا۔ زنائشہ چیزیں سائڈ پر رکھ کر گاڑی سے اتری۔ مہت نے اس کی طرف دیکھا کہ اب کیا رہ گیا۔ اسے آئس کریم نظر آ گئی تھی جسے کب سے
اگنور کر رہی تھی۔ اب بس ہو گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مہد نے ذرا سخت آواز میں کہا۔ وہ آئس کریم، اس نے اشارہ کیا۔ بیٹھو گاڑی میں لے آتا ہوں۔ مہد نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور اسے آئس کریم لا کر دی۔ صرف ایک کارنیٹو؟ اس نے منہ بنایا۔ سارا آئس کریم پارلر خرید لاؤں مہارانی کے لیے؟ مہد نے کہا۔ ایک تو لا کر دی، اوپر سے نخرے۔ خود لے لوں گی میں۔ وہ پھر سے گاڑی سے اتری۔ اچھا، اور لا رہا ہوں، اندر بیٹھو اندر۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زنائشہ باہر جائے۔ رش بڑھ رہا تھا اور آئے روز حادثے۔ زنائشہ صدا کی بیوقوفی سے کہاں سمجھ لگنی تھی۔ مہد نے اسے ایک اور آئس کریم لا کر دی۔ شکریہ کی ضرورت تو نہیں؟ اس نے بائٹ لیتے ہوئے مہد سے پوچھا۔ بالکل ہے ضرورت، مہد نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ حمیرہ اور شبانہ بھی آ رہی تھیں۔ اوہ چلیں، پھر کسی دن کہہ دوں گی۔ شکریہ، فی الحال مصروف ہوں۔ آج وہ دن آ ہی گیا جس دن کا سب اسٹوڈنٹس کو بے صبری سے انتظار تھا۔ آج فائنلی ان کا لیکچر ڈے تھا۔ سب نے خوب تیاری کر رکھی تھی۔ ایک بڑا سا اسٹیج بنوایا گیا تھا جہاں سب نے آ کر کلچر سے ریلیٹڈ کچھ کر کے دکھانا تھا۔ سب اسٹوڈنٹ نے اپنے اپنے ہاؤسز کے کلرز کے اور کلچر کے لحاظ سے تیاری کی ہوئی تھی۔ سندھی کلچر کے اسٹوڈنٹ اجرک سندھی ٹوپی اور ان کے مشہور لباس میں نظر آ رہے تھے۔ اسی طرح بلوچستان، پنجاب، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے اسٹوڈنٹس بھی چمک دھمک رہے تھے۔ پٹھانوں کی لڑکیوں کے ماتھا پٹی بھی اسٹوڈنٹ نے لگا رکھی تھی۔ مائرہ کومل تو ہیر رانجھا کی جوڑی بنی ہوئی تھی۔ مائرہ ہیر جبکہ کومل رانجھا بنی تھی۔ سب کو ان کی جوڑی کافی پسند آئی۔ زنائشہ نے بلیک کلر کی گولڈن کڑھائی والی شرٹ، قمیص، پٹیالہ شلوار اور اس پر گولڈن دوپٹہ لیا تھا اور آج صحیح جی جان لگا کر پراپر تیار ہوئی تھی۔ لپسٹک، مسکارا، مناسب سا میک اپ، بالوں کی مانگ نکال کر ٹکا لگایا، جھمکے بھی پہن رکھے تھے۔ ویسے ہمیشہ لاپرواہ سی ہی رہتی تھی، کبھی خود کو سنوارنے کی زحمت نہ کی تھی، لیکن آج اچھی طرح سے سنوارا تھا۔ اوپر سے بلیک کلر سے جچ بھی رہا تھا۔ وہ پیور پنجابی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں گرین کلر کا گھڑا بھی بڑی مہارت سے پکڑا ہوا تھا۔ میں خدیجہ تجھے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آج وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کومل نے تو دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ صحیح معنوں میں ڈھنگ کی لڑکی لگ رہی ہو۔ سی تعریف کی دوستوں سے کون سی امید کرے؟ اب یہاں سب یہاں سے وہاں اپنے اپنے ہاؤسز کی سیٹنگ میں مصروف تھے۔ تبھی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ سب اسٹیج کی طرف بنائے گئے سیٹ اپ کی طرف آئیں، تو سب وہاں چلے گئیں۔ ارے سر، مہد نہیں آئے؟ کومل نے پوچھا۔ اچھا ہی ہے نہ آئے، زونی نے فٹ سے جواب دیا۔ تبھی میم نسرین کی بڑھتی آواز نے ان کو پیچھے دیکھنے کے لیے مجبور کیا۔ موسٹ ویلکم سر مہد۔ مہد نے وائٹ شلوار قمیص پہن رکھی تھی، کف لنکس فولڈ کیے، بالوں کو سیٹ کیے، وہ بھی ٹپ ٹاپ ہو کر آیا تھا۔ بے شک اس شلوار قمیص پینٹ شرٹ سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ زنائشہ نے بھرپور نظر ڈال کر منہ پھیر لیا، لیکن مہد نے ابھی تک زنائشہ کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ سائڈ پر پڑے صوفے پر وراجمان ہوا جو گیسٹ آف آنر کے لیے لگائے گئے تھے۔ پھر سلسلہ تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوا۔ اسٹوڈنٹس تلاوت کی۔ فرسٹ کی اسٹوڈنٹ نمرہ نے تلاوت رسول پڑھی۔ اب ہم فرسٹ ایئر کو دعوت دیں گے، وہ آئیں اپنے کلچر کو شو کریں۔ اسٹوڈنٹ اسٹیج پر آئی۔ انہوں نے پٹھانی طرز کے کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کے کلچر سب کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد مرحلہ وار سب اسٹوڈنٹ آتے رہے اور جاتے رہے، لیکن مہد کو یہ سب میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اب ہم بی ایس سی پارٹ 2 کو دعوت دیں گے، وہ آئیں اور پرفارم کریں۔ مہد نے تھوڑی دیر فون چھوڑ کر آخر کو دیکھنا بھی تھا۔ اتنے دنوں سے اس کی کزن تیاری میں لگی ہے، کیا خاص تیاری کی ہے اس نے؟ پہلے مائرہ کومل آئی، ان کے پیچھے مدھم میوزک چل رہا تھا۔ کومل کے ہاتھ میں بانسری تھی، جسے وہ بجاتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی مائرہ اس کے پاس ملٹی کلر کے چھاپے میں روٹیاں مکھن لے کر بیٹھی۔ تبھی اسٹیج پر زنائشہ بڑی ادا سے گھڑا اٹھائی آئی۔ مہد تو ایک دم شوق کی سی کیفیت میں زنائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ آیا کہ یہ وہی اول جھول حلیے میں رہنے والی لڑکی ہے جس کو کسی نے تراش کر بیش قیمت ہیرے کی شکل دے دی۔ وہ اپنی پرفارمنس کر کے چلی تو تالیوں کی گونج سے مہد واپس آیا
استغفراللہ جادوگرنی، یہ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ واہ، تم لوگوں نے کمال کر دیا، کنزا نے خوشی خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ اب مہمان خصوصی جو دوسرے کالجز سے آئے تھے وہ سب کے ہاؤسز دیکھنے گئے۔ سب نے بہت اچھے ہاؤسز ڈیکوریٹ کیے تھے اور اپنی مخصوص زبان میں انہیں ویلکم کیا۔ سب ہاؤسز نے کلچر کے مطابق کھانے کے لازمات بھی رکھے تھے۔ پنجاب کا ہاؤس سب سے اچھا لگا تھا سبھی کو، کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ محنت کی تھی۔ سب مہمانوں کو کھانا کھلانے کے بعد سب کو ڈنر کا صبر سے انتظار تھا۔ میم خدیجہ باقی ٹیچرز کے ساتھ آنر کو اناؤنس کرنے آئیں۔ تو آج کے یہ آنر ہاؤس کا نام ہے پنجاب، یعنی BSc پارٹ 2 یا۔ سب خوشی سے اسٹیج پر اپنا انعام وصول کرنے لگے۔ باقی سب ہاؤسز بھی بہت خوش تھے کیونکہ ان کے سینئرز نے ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا۔ سارا فنکشن بہت اچھے سے اپنے اختتام کو پہنچا۔ زنائشہ، کومل، کنزا، مائرہ اور بھی 2-3 اسٹوڈنٹ میم عشرت کے پاس کھڑی تھیں۔ زنائشہ کو میم عشرت کی نیچر اچھی لگتی تھی، وہ کافی نرم مزاج تھیں۔ وہ اسٹیج کے کارنر پر کھڑی تھیں۔ کومل کافی تھک چکی تھی، وہ اسٹینڈ پکڑ کر کھڑی تھی۔ اسٹیج کے دونوں طرف میں بڑے بڑے لوہے کے اسٹینڈ رکھ کر ان کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں کلاس میں چلے جانا چاہیے۔ وہ لوگ وہاں سے جانے کی تیاری میں تھے۔ زنائشہ اب بھی میم سے بات کر رہی تھی۔ کومل سب سے ذرا ہٹ کر کھڑی تھی۔ مہا اسٹیج سے سامان ہٹانے کا کہنے آیا تھا۔ سب وہاں سے ہٹنے لگے۔ کومل نے اسٹینڈ کو چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر زنائشہ والی سائڈ پہ گیا۔ مہد نے بھاگ کر بروقت میم اور زنائشہ کو وہاں سے پیچھے کیا۔ زنائشہ بیلنس نہ رکھ پائی اور گر گئی۔ ایسے سچویشن ہی سمجھ نہ آئی کہ ہوا کیا ہے۔ مہا نے غصے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ چوٹ وغیرہ آ جاتی تو؟ زنائشہ کچھ نہ بولی۔ میم خدیجہ جو تھوڑا شور سن کر ادھر آئی تھی، زنائشہ کو اپنے ساتھ لگا کر کمر سہلائی۔ اب ٹھیک ہو بیٹا؟ زنائشہ نے روتے ہوئے سر ہلایا کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اصل میں اسے بازو پہ چوٹ آئی تھی، مگر یہ بتا کر وہ مزید ڈانٹ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ مہد غصے سے آفس میں چلا گیا۔ زنائشہ کا رونا اب تک جاری تھا۔ بیٹا سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، میم عشرت نے دلاسا دیا۔ مائرہ اور کومل بھی کافی ڈر گئی تھیں۔ انہوں نے زور سے اس کو ہگ کیا اور پانی پلایا۔ میم خدیجہ آفس میں آئیں۔ مہد وہاں پہلے سے موجود تھا۔ میم کچھ کہتی کہ وہ بول پڑا، زنائشہ کو کہہ دیجیے گا آج وہ میرے ساتھ گھر جائیں گے۔ میم خدیجہ جانتی تھی کہ مہد زنی کا کزن ہے، لیکن ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ ان دونوں نے اپنے کام سے کام رکھا، شوخا پن نہ دکھایا۔ میں کہہ دوں گی، جی بہتر ہے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ میم خدیجہ نے زنی کو بتایا کہ وہ مہد کے ساتھ جائے گی۔ زنائشہ نے انکار کرنا ہی تھا کہ اس کے ذہن میں گاڑی کے حالات آئے، ایسے میں تو اس کا درد مزید بڑھ جانا تھا۔ وہ کالج کے گیٹ سے باہر آئی۔ مہد گاڑی گیٹ تک لایا۔ کچھ اسٹوڈنٹس جو وین میں بیٹھ رہی تھیں حیرانگی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ بھلا زنائشہ کیوں جا رہی ہے سر کے ساتھ؟ زنائشہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھی، غصہ ناراضگی سے مہد کی طرف دیکھا بھی نہ۔ ماہر نے گاڑی جا کر ایک کلینک پر روکی۔ اترو نیچے۔ جی لیکن کیوں؟ زنائشہ نے چونک کر کہا۔ یہ جو بازو پہ لگی ہے اس کی بینڈیج نہیں کروانی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر جا کر ماما کے ساتھ کرواؤں گی۔ آپ نے مجھے ساتھ لانے کی تکلیف کی، یہی بہت ہے۔ زنائشہ نے سارا لحاظ بلا طاق رکھے سے جواب دیا۔ تائمی کو گھر جا کر تنگ نہ کرو، اس لیے کہہ رہا ہوں اترو، ورنہ زخم زیادہ بگڑ جائے گا۔ مہد نے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے بتایا۔ وہ دونوں اندر گئیں۔ جب تک زنائشہ کی بینڈیج مکمل ہوتی تائمی کو انفارم کر دیتا ہوں۔ مہد نے فون کیا۔ پلیز آرام سے اف بہت درد ہو رہا ہے ماما جی۔ زنائشہ کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ مہد فون جیب میں رکھتے ہوئے زنائشہ کے ساتھ والے اسٹول پر بیٹھا۔ کچھ نہیں ہوتا، ایک بار برداشت کر لو پھر آرام آ جائے گا۔ نہیں پلیز، میں گھر جا کے ماما سے کروا لوں گی، اس نے بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ بیٹا زخم گہرا ہے، ایسا کریں گی تو جلد ٹھیک نہیں ہوگا۔ زنی نے حوصلہ باندھتے ہوئے بازو آگے کی۔ ڈاکٹر جیسے ہی مرہم لگانے لگا، اس نے جلدی سے مہد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے آنکھیں بند کر لی۔ مہد تو وہیں فریز ہو گیا۔ دیکھیں ہوگی، آپ ویسے ہی ڈر رہی تھیں۔ زنی نے قمیض کے بازو نیچے کرتے ہوئے آنسو صاف کیے اور دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ مہد نے زنائشہ کو اس کے گھر چھوڑا، خود گھر چلا گیا۔
ان کے گھر میں 15 سے 20 منٹ کا فاصلہ تھا۔ زنائشہ گھر آئی تو اس کا چہرہ کافی اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا زنی بیٹا؟ اس کی ماما نے اس کے پیچھے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اپنی بازو دکھائی۔ اللہ کرم کرے گا، ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے اسے پیار کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا۔ اچھا اٹھو، آپ چینج کرو، بھوک ہے تو کھانا لگاؤ۔ نہیں ماما، میں بہت تھک گئی ہوں۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، ریسٹ کرو، ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں ہاں ہو جائے گا ٹھیک، یہ چھوٹا سا زخم آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، حسیب نے کہا۔ موقع کی مناسبت سے وہ اسے تنگ کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اور وہ بھی تب جب حمیرہ بیگم سامنے تھی۔ زنائشہ چینج کر کے لیٹی رہ کر اسے مہت کا ڈانٹنا یاد آ رہا تھا۔ کتنے اور لوگ تھے وہاں، سب کے سامنے ڈانٹ دیا۔ مہت دادو کے پاس ہی بیٹھا تھا جب پروین بیگم نے اس سے فنکشن کے بارے میں پوچھا کہ میری پوتی نام لے کر آئی یا نہیں۔ جی جی دادو، ایک نہیں دو نام لے کر آئی ہے، مہت نے اس کی چوٹ کو سوچتے ہوئے کہا۔ ارے ایسا ہے کیا انعام؟ انہوں نے خوشی سے پوچھا۔ ایک تو پرلی طرف سے، دوسرا بازو زخمی کر آئی ہے۔ ہائے میری بچی، زیادہ تو نہیں لگی اسے؟ مجھے پتہ ہے اسے نظر لگ گئی ہے، اسی لیے کہتی ہوں نہ پہنا کرو یہ رنگ۔ ان کا نہ ختم ہونے والا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ مہت، کہیں تیری نظر تو نہیں لگ گئی؟ تو ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کور بدلتے ہوئے سوچا، اوہو، میری نظر کوئی کالی ہے جو لگے گی؟ خود ہی صفائی پیش کی۔ خوشی کی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لیکن میں نے تو خوشی سے نہیں دیکھا۔ او مائی گاڈ، زنائشہ کیوں سر پر سوار ہو رہی ہے؟ اسے نیند میں اترتے ہوئے سوچا۔ صبح کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ وہ نہا کر کمرے سے باہر آیا۔ مہت بیٹا، ذرا حمیرہ کے گھر تو لے چلو، اپنی پوتی کو دیکھ آؤں اور مبارک بھی دے آؤں۔ جی دادو ضرور۔ ماما آپ بھی چلیں گی ساتھ؟ مہت نے شبانہ سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، چلیں کریں تیاری، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ مہت روم سے چابی لینے گیا۔ باہر آتے ہوئے وہ واپس گیا، کچن سے چاکلیٹ پاکٹ میں رکھی اور باہر آیا۔ زنی آپی باہر دادو آئی ہیں، ہادے نے اسے اٹھاتے ہوئے خوشی سے بتایا۔ وہ بھی اٹھ گئی، بالوں کا بے ترتیب سا جوڑا بنایا، پاؤں میں چپل اڑی سی، اور باہر آئی۔ دادو کیسی ہیں آپ؟ لاڈ سے ان کے گلے لگتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، اور کیسے چوٹ آئی تمہیں؟ اس نے اپنے بازو دکھاتے ہوئے مہت کو دیکھا۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہی؟ پروین بیگم نے بازو کو پیار دیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں دادو، آپ آ گئی ہیں نا؟ بالکل نہیں ہو رہی، دھیان رکھا کرو زنی بیٹا، زیادہ لگ جاتی تو۔ شبانہ بیگم نے کہا۔ اچھا چاچی جان، اس نے سر خم کیا۔ آپ کو پتہ ہے دادو، انہوں نے مجھے سب کے سامنے اتنا زور سے ڈانٹا تھا۔ مہت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے شکایت لگائی۔ کیوں مہت بیٹا، سب کے سامنے کیوں ڈانٹا؟ دادو نے پوچھا۔ شبانہ کو بھی مہت سے یہ توقع نہیں تھی، یہ دھیان جو نہیں کرتی۔ مہت نے صفائی دی۔ دادو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سب کے سامنے ڈانٹ دیا جائے؟ میں نے اسٹینڈ کو نہیں کہا تھا کہ گرو مجھ پہ ہوں، اور وہ لوگ ہوتے ہوں گے جو گریں تو پیار سے سمجھاتے ہیں اور مرہم پٹی کرواتے ہیں، یہاں تو غصہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ زنی نے تو پوری تیاری کر رکھی تھی سب کے سامنے مہت کی انسلٹ کروانے کی۔ مہت بیٹا، آئندہ دھیان رکھنا، اور تم بھی زنی، مہت صحیح کہہ رہا ہے، اگر زیادہ نقصان ہو جاتا تو کہاں سے لاتے ہم دوسری؟ زنائشہ پروین بیگم نے پیار سے سمجھایا۔ اچھا آئیں سب لوگ چائے وغیرہ پئیں۔ مہت، کچھ اور کھاؤ گے؟ حمیرہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں تائی، ایم آئی فل، زنائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زنی آپی، فون پہ کال آ رہی ہے حمیرہ آپی کی، حسیب نے پلیٹ سے بسکٹ اٹھاتے ہوئے بتایا۔ وہ جلدی سے روم میں گئی۔ ہیلو حمیرہ، زنی نے کال اٹینڈ کی۔ کیسے ہو یار، سر نے زیادہ تو نہیں ڈانٹا؟ حمیرہ کو اس کی پریشانی کھائی جا رہی تھی۔ نہیں بالکل نہیں، ان کی اتنی ہمت کہ مجھے باقی بات اس نے حلق میں اتار دی، کیونکہ وہ ہٹلر کمرے کے دروازے پر کھڑا اس کی گوہر افشانی سن چکا تھا۔ تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ ذرا پھر سے کہو، مہت نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ سے مطلب جو بھی کہوں آپ کو کیا، اور دادو کے سامنے جو کہا اس سے بھی میرا کوئی مطلب نہیں، وہ تو بالکل ٹھیک کہا تھا میں نے، ایسے کوئی کرتا ہے جیسے آپ نے کیا؟ زنائشہ نے منہ بنایا۔ تو اس لیے منہ بنایا ہوا ہے، معافی نہیں مل سکتی؟
माहन ने 2 कदम कमरे में बढ़ाए। 1 मिनट के तो जूनी गड़बड़ा गई। आज सूर्य कहाँ से तुलू हो गया। बिल्कुल भी नहीं मिल सकती हूँ। जाएं आप यहाँ से। ओके, माहन ने चॉकलेट बेड पर रखते हुए कहा। नहीं चाहिए ये चॉकलेट, ले जाएं इसे भी साथ। दिल पर पत्थर रखकर कहा, वरना दिल था कि इसे हड़प कर जाए, लेकिन माहर जा चुका था। अरे जूनी बेटा, चॉकलेट से क्या नाराज़गी, कौन सा उन्होंने बनाई है। इसने फट से चॉकलेट खोलकर बाइट लेते हुए कहा। दूसरी बाइट इसके हलक में अटकी क्योंकि वो चॉकलेट वापस लेने आया था। ओह, मैंने सोचा पड़ी रह गई, कौन खाएगा। रिज़्क की ऐसी ना कदरी नहीं करते तो बस इसलिए। वैसे भी कौन सा आपने खुद बनाई जो कड़वी होगी। जुनैशा ने सफाई दी। आहा, यकीन करो मेरा मुंह किराए पे नहीं गया जो मैं नहीं खा सकता। लाओ तो वापस करो इसे। नहीं चाहिए थी ना। महद ने मसनूई गुस्सा दिखाया। बहुत ही कंजूस हैं आप। ये वाली मैं खा रही हूँ, न्यू लेकर दे दूँगी आपको। आंखें घुमाई। प्यारी आप ये मुझे भी दें ना। हसीब ने 120 की स्पीड से अंदर दाखिल होते हुए कहा। किस खुशी में दूँ। पतली गली से निकलो। वो बेड पर खड़ी हो चुकी थी। ड्रामेबाज महद कहते हुए बाहर चला गया। सुबह हसीब को पता नहीं क्या पड़ी थी कि जुनैशा के साथ इसके स्टॉप पे पहुंच के इसे छोड़ने के लिए। अरे यार, कब आएगा तुम्हारा डब्बा। हसीब ने ताकर पूछा। कौन सा डब्बा, जूनी ने पूछा। वही मिठाई का डब्बा जिसमें बैठकर जाती हो कॉलेज। थक गया हूँ खड़ा हो के, हसीब ने दांत पीसते हुए कहा। वैन आती ही होगी, आज अंकल लेट हैं और शायद, वरना तो जूनी ही भागम भाग पहुँचती थी वैन तक। लो जी, आ गई, अल्लाह के हवाले में जा रहा तो जाओ, मैं पाँव नहीं पकड़े थे कि मुझे छोड़कर आओ। जूनी कहते हुए गाड़ी में बैठ गई। वो कॉलेज पहुंची तो पता चला कि मायरा छुट्टी पे है। छुट्टी मुझे करनी चाहिए थी, इसने कर ली। जूनी को गुस्सा आया। तब तक मैं नर्सरी क्लास में आई। परसों वाली असाइनमेंट सबमिट करवा दें सब स्टूडेंट्स। शिट, मायरा को कहा था ना बना लेना मेरी, लेकिन छुट्टी मार ली इसने। अब कोमल बड़बड़ाई। बेवफा औरत, मेरी नहीं बनवाई ना, इसलिए भुगतो आप। जुनैशा बेटा, सबके असाइनमेंट लेकर मुझे दे जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। स्टूडेंट ने महद को सलाम किया। सही टाइम पर एंट्री मारी। जूनी ने दिल में कहा, अब टाइम मिल जाएगा तो बना लूँगी। मैम, ये क्लास लेने के बाद आपको मैं दे जाऊँगी। अभी आई तो सर गुस्सा करेंगे। जुनैशा ने आहिस्ता से आवाज़ में कहा। ओके, याद से, वरना सज़ा के लिए तैयार रहिएगा, उन्होंने जाते हुए कहा। सज़ा के लिए तैयार रहिएगा। जुनैशा ने मुंह बगाड़ा। महद ने क्लास लेनी शुरू की। जुनैशा और कोमल वक्फे से असाइनमेंट बना रही थी। महद को पहले थोड़ा शक हुआ, फिर से यकीन हो गया कि इनका लेक्चर में ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ फ्रंट पर आकर बैठे हैं। सर मैं। कोमल ने अपनी तरफ इशारा किया। नो जुनैशा। महद ने जुनैशा की तरफ इशारा किया। जुनैशा साहबा मुंह बनाते हुए उठकर आगे आ गई। महद ने इसके हाथ में असाइनमेंट देखते हुए मुस्कुराया। लेक्चर की तरफ ध्यान दे। महद ने बोर्ड मार्कर खोलते हुए कहा। या अल्लाह, ये मेरे ना करता गुनाहों की सज़ा है। जूनी दांत पीसती रह गई। अल्लाह पूछेगा आपको। महद ने लेक्चर जल्दी क्लोज किया। जुनैशा, अब आप मैम को सबके असाइनमेंट देकर आ सकती हैं। महद ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। जी सर, मैं करवा आती हूँ, बस अपना नाम लिख लूँ। जुनैशा ने 2 लफ्ज़ लिखे और बाकी सब की भी लेकर कंटीन चली गई। वहाँ सुकून से असाइनमेंट कंप्लीट किए और मैम को देकर आई। तब तक क्लास के ओवर होने की बेल हुई। शुक्र है बला टली, इसने दिल में सोचा। मैम, आई कम इन सर। मैं आई कम इन सर। जुनैशा ने इजाज़त ली। नो, साफ इनकार। इतना वक्त लगता है जितना आप लगा कर आई हैं। सर, वो मैम को पानी भी दिया और भी इनको कोई काम था, इसलिए सॉरी बोलने की जहमत ना की। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। बेस्ट ऑफ लक क्लास। अल्लाह हाफिज़ कहते हुए निकल गया। सबका ज़ोर रोब गुस्सा मुझ मासूम पर ही निकलता है, जबकि क्लास लफ्ज़ मासूम पे गश खाते खाते रह गई। मैम नसीन से क्लास लेने के बाद वो फ्री थी। किंजा बोतल गिलास में डाल रही थी कि जुनैशा अंधाधुंध भागते हुए गलती से इससे टकरा गई। सारी बोतल किंजा के कपड़ों पर गिर गई। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं चला। जुनैशा ने आदत के खिलाफ जल्दी से माजरत की, वरना वो इतनी जल्दी सॉरी नहीं कहती थी। वाटर रबिश जूनी, तुमने सारा यूनिफॉर्म गंदा कर दिया। कोई बात नहीं, आओ साफ़ करते हैं। कोमल ने इसे ठंडा किया। वो वॉशरूम में गई, बोतल साफ़ की, लेकिन किंजा की शर्ट काफ़ी गीली हो गई थी और
चिपक गई थी जो काफ़ी अजीब लग रही थी। किंजा यार यहाँ कैंटीन में खुश कर लो, जुनैशा ने कहा। ज़रूर नहीं, चलो क्लास में। जुनैशा ने इसकी बात पर कंधे जाए। जब वो क्लास की तरफ जा रही थी तो महद भी घर जाने की तैयारी में था। इसने एक नज़र इन तीनों को देखा और किंजा को देखकर गुस्से से नज़रें फेर कर निकल गया। किंजा को ढेरों शर्मिंदगी हुई। वो आग बबूला होती हुई क्लास में गई। जुनैशा, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मुझे सर के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। किंजा बरस पड़ी। ओ हेलो, मैंने जानबूझकर नहीं किया और कहा भी था कि कैंटीन में खुश कर लो। आईजी के अलावा कोई नहीं वहाँ। तुमने खुद नहीं सुनी बात, इसमें मेरा क्या कसूर है? किंजा को तो सर पे लगी और तलवों पे बिछी, लेकिन इसके दिल में बदले की आग जन्म ले चुकी थी। जुनैशा घर पहुंची जाते साथ खाली घर ने मुंह चढ़ाया, क्योंकि इसकी मामा घर नहीं थी। इसको आदत थी सबसे पहले मामा के सर पर हाजिर होने की। हादिया, मामा कहाँ गई हैं? मामा कराची गई हैं। वट ऐसे अचानक? जुनैशा को तो करंट लगा इसकी बात पर। हाँ यार, वो चची के रिश्तेदारों में से किसी की डेथ हो गई है, इन्हीं के साथ गई हैं, कल तक आएंगी। अपना ज़रूरी सामान ले लेना, थोड़ी देर तक महद भाई आ रहे हैं हमें लेने। हादिया ने तफसील से बताया। और बस इतना कह सकी। महद का नाम सुनकर इसे किंजा का रवैया याद आ गया। वो यहाँ तो गई थी, शाम होने को थी, भूख भी लगी थी, लेकिन बनाना कुछ नहीं आता था। दादू को रेस्ट करने दिया था, तंग नहीं करना था। वो कभी किचन में जा रही थी, कभी हाल के चक्कर लगा रही थी। अगर वॉक पूरी होगी हो मैडम की तो कुछ खाने के लिए बना दो, सख्त भूख लगी है। महद की बात सुनकर जुनैशा ने बच्चों की तरह मुंह बनाया। मुझे तो चाय के अलावा कुछ नहीं बनाना आता। महद पहले से जानता था, बस वैसे ही तंग आ रहा था। सो सैड, मतलब भूखा सोना पड़ेगा। वैसे एक हल है मेरे पास, अगर खाने के लिए मैं कुछ बाहर से ऑर्डर कर दूं और तुम चाय बना दो। महद ने तजवीज़ पेश की। मंजूर है, जुनैशा ने फर्ज से एक्सेप्ट की। महद ने बिरयानी ऑर्डर की। हाँ मेरे शेर, क्या देख रहा है? महद ने हसीब से रिमोट लेते हुए कहा। जाओ, मूवी देखने में मसरूफ़ था। बोर तो नहीं हो रहा? नहीं भाई, आप भी देखें, अच्छी मूवी है। तब तक बेल बजी। महद उठा, बिरयानी आ गई थी। जुनैशा ने प्लेट सेट की। महद ने परवीन बेगम को लाकर बैठाया। हादिया की तो बिरयानी में जान बसती थी। सबने खुशी खुशी बिरयानी खाई। हादिया, मज़ीद एक प्लेट बिरयानी मिलेगी अगर सारे बर्तन धोंगी तो। जुनैशा ने ऑफ़र दी। वैसे कौन सा आप धोती हैं? आप ही धो देती हैं, लेकिन ठीक है, मेरा हो गया, जुनैशा ने उठते हुए कहा। दादा उठे, आपको रूम में छोड़ दूँ? हादिया ने बर्तन धोए और हसीब के साथ मूवी देखने बैठ गई। जुनैशा दादों के रूम से निकल कर हाल में आई। मेरी चाय। महद ने अपनी डिमांड सामने रखी। सोचा था रफू चक्कर हो जाऊंगी, लेकिन नहीं, बनाने लगी हूँ। जुनैशा ने मुंह बिगड़े मूड से कहा। तो कब बना कर लॉन में ले आना, महद ने कहा। जी और हुक्म? जी नहीं, सिर्फ इतना ही, महद ने पलटते हुए कहा। बस 5 मिनट बाद जुनैशा चाय लेकर आई। एक यही काम बखूबी करती हो तो, महद ने चाय पीते हुए कहा। इसे तारीफ समझो या बेइज्जती? तारीफ ही समझो, महद ने कहा। जुनैशा के दिमाग में किंजा क्लिक हुई। वो किंजा, जुनैशा बस किंजा को क्लियर करना चाह रही थी। बोलो, सुन रहा हूँ, महद ने कहा। गलती से बोतल इस पर गिरी थी, वही साफ करके आ रहे थे तो इसकी यूनिफॉर्म कमीज। जुनैशा ने बात अधूरी छोड़ी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ध्यान नहीं दिया, महद ने आखिरी घूंट भर कर चाय का कप रखते हुए कहा। लेकिन इस मासी ने तो चीख चीख कर कान फाड़ दिए मेरे। जुनैशा ने मुंह बनाया। तो तुम में कौन सा कम पावर है? तुम इससे डबल चीख सकती हो। फाड़ देना इसके कान के पर्दे, कल सा बराबर। महद ने हल पेश किया। फजूल, जुनैशा ने कप उठाते हुए कहा। बहुत शुक्रिया ये चाय के लिए, महद ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जुनैशा को ये अच्छा लहजा हजम नहीं हो रहा था। जुनैशा आज महद के साथ ही कॉलेज आई थी। किंजा ने जुनैशा को महद की गाड़ी से उतरते हुए देख लिया था। महद जुनैशा का कज़न था, ये कम लड़कियां ही जानती थी। यार ये सर महद के साथ क्यों? कैसे? आयशा ने किंजा से पूछा। छोड़ो आयशा, चलता है ये सब। किंजा ने अपने तो बदला लेने की कोशिश की कि कल तक वो बता देगी। आयशा भी एक ही स्टूडेंट को महद और जुनैशा का आपस में क्या रिश्ता है, लेकिन उसकी नेचर से भी खासी वाकिफ़ थी। एक बात के आगे 10 लगाना वो खूब जानती थी। आशा लोगों का अपना एक ग्रुप था। इसने क्लास में जाके पता नहीं क्या फुल बकवास की। जुनैशा सर माहिद के आगे पीछे घूमती नजर आती है, इनकी गर्लफ्रेंड है, बुला बुला। जुनैशा जब क्लास में
कैसा लगा आपको ये नावल, अपनी राय लाजमी दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा। और अगले नावल लेकर फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।